یہ بیس کیمپ ہے، اور بیس کا پتہ ہے کہ ٹھیک ہے چھوٹا سا بڑا شہر ہے، لیکن اس میں ہر خبر میڈیا پہ جاتی ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ جاتی ہے، اور پھر ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ بھارت کو اس کا کوئی موقع ملے، ہماری کسی غلطی کا بھارت کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے۔ سری نگر کے حالات میں اور مسلمان کے حالات میں فرق ہونا چاہیے۔ جو کچھ یہاں پہ ہوا، میں ابھی بھی ایک چینل کو انٹرویو دے رہا تھا، کیا ہو جاتا اگر میں پرامن احتجاج کرنے دیا جاتا، 200 400 500 بندہ جمع ہوتا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ایک علامتی ہڑتال تھا، ہم نے پاکستان کے عوام کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ ایک اظہار یقین کرنا تھا، لیکن جو کچھ ہوا وہ دیکھیں آپ، پوری میڈیا پہ نشر ہوا، اس کی فوٹیج چلی، اور انڈیا کو بھی ایک پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آزاد کشمیر کی حکومتوں کو جو بھی ہو، یہ حکومت تھی، یہ ان کی غلطی ہوئی ہے۔ ایز پی ٹی آئی تو میں کہوں گا کہ میرے ورکر چارج ہو گئے، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ہم نے بڑے تناظر میں اب دیکھیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے جس سے بھارت کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے۔ آزاد کشمیر رواداری کی سیاست کو، بھائی چارے کی سیاست کو جو الحمدللہ دیکھیں آئیے ٹائم ہے، وہ اسے قائم رکھنا چاہیے۔ 1985 سے یہاں ہر حکومت آتی ہے 5 سال میں پورے کرتی ہے، جبکہ پاکستان میں 2 سال 2.5 سال 3 سال کے بعد حکومت بدل جاتی ہے۔ تو یہ وہ بھائی چارہ ہے جو آزاد کشمیر میں قائم ہے، ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، تو یہ قائم رہنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام اور فوج ہم دونوں ہیں، کہ فوج بھی ہماری ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ریاست اور حکومت میں فرق رکھنا چاہیے۔ حکومت کے ساتھ میرا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ریاست کے ساتھ میرا کبھی اختلاف نہ ہونا چاہیے، نہ ہوگا، کیونکہ ریاست کے ساتھ جب آپ اختلاف کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی بنیاد کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پھلے پھولے، پاکستان دنیا کے نقشے پر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے، کہ ایک مضبوط و مستحکم پاکستان معاشی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے مضبوط ہوگا، تو کشمیریوں کی مؤثر آواز بن کے دنیا کے نقشے پہ، دنیا کے فورم پہ وہ بات کر سکے گا۔